بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کورس کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق دے دے تو اب اس صورت میں وہ 1 طلاق شمار ہوگی یا 3 ہوں گی، اور اس کے بعد صلح کی کیا صورت ہوگی، یہ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر عورت ایسی ہے کہ جو غیر مدخولہ ہے، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور الفاظ یہ بیان کیے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اب اس صورت میں 1 طلاق بائن ہوگی، طلاق مغلظہ واقعہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسی عورت کو اس کے شوہر نے ایک ہی مجلس کے اندر یہ کہا کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو اب وہ عورت جو ہے اسے 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی، 1 واقعہ نہیں ہوگی۔ اگر عورت مدخولہ ہے، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ وطی جماع ہم بستری کی ہے، تو اسے ایک ہی مجلس کے اندر اگر 3 طلاقیں دے تو اب وہ 3 اکٹھی واقع ہوں گی یا 1 واقعہ ہوگی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 3 ہی اکٹھی واقع ہوں گی۔ اگر عورت کے ساتھ اس کے شوہر نے ہم بستری کی ہوں اور اس کو 3 طلاقیں دیں، 1 کر کے دیں یا اکٹھی 3 دیں، تو اب اس صورت میں اس کی جو ہے وہ 3 کی 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی بھی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دینا کبیرہ گناہ ہے، بہت سخت ترین گناہ ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر کثیر صحابہ کرام نے فرمایا، مگر ایسی عورت کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کی جا چکی ہوں، اگر اسے 1 مرتبہ الگ الگ یا تینوں اکٹھی طلاقیں دے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں، 1 طلاق نہیں ہوتی۔ مغنی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 381۔ یہ بات یاد رہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ اس بات پر جلیل القدر صحابہ کرام، جمہور صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین عظام، ائمہ 4 قدیم اور جدید علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر وہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں، 1 طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ اب ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف جمہور صحابہ کرام ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، جلیل القدر، یہ 3 طلاقوں کے متفق ہونے پر یہ قائل ہیں، 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں، اس بات کے اوپر جو ہے نا یہ متفق ہیں۔ سنن الکبریٰ للبیہقی اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ ہمارے دلائل یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دیں تو اس کے لیے اب وہ عورت حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیں۔ اس آیہ کریمہ سے پہلے الطلاق مرتان، یعنی 2 دفعہ طلاق رجعی دی، پھر اس کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی، تو اب یہ واقعہ ہو جائے گی۔ اب اس آیہ کریمہ میں حرف فا جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا میں فا جو ہے جو عربی زبان میں تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کام کے فوراً ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے 2 طلاقوں کے فوراً بعد اگر تیسری طلاق دے دی تو وہ تینوں کے تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ اس بارے میں عام ہے کہ ایک مجلس میں دی ہو یا متعدد مجلسوں میں دی ہو، کیونکہ قرآن پاک ہے اور تفسیر ساوی ہے جو جلالین کے اوپر حاشیہ ہے۔ تو جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 142۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، سورہ طلاق 1 نمبر ہے، تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا حکم لے۔ امام نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ آدمی کو چاہیے 3 طلاقیں نہ دے،
کیونکہ ہو سکتا ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد ندامت ہوں جس کا تدارک پھر نہ ہو سکے۔ اگر 3 طلاقیں واقعہ نہ ہوتی تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478۔ احادیث پاک اب سماعت فرمائیں۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا تھا، پھر ان الفاظ کے ساتھ طلاق دے دیں، قال فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ، پس انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کر دیا۔ سنن ابی داؤد باب فی اللعان حدیث نمبر 2250، بخاری شریف کتاب الطلاق جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 800، مسلم شریف کتاب اللعان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 489، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100۔ دوسری حدیث با حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں جو وہ اکٹھی دی ہیں، طلق امرأتہ 3 تطلیقات جمیعا فقام غضبانا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہوئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ عز وجل وانا بین اظہارکم، کہ میری موجودگی میں بھی یہ کتاب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے یا کھیل کود کرتا ہے۔ سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181، سنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 544۔ قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے باوجود 3 طلاقیں رد نہیں کی بلکہ ان کو نافذ کر دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے پر ناراضگی کرنا یہ اس بات کی دلیل تھا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے، مگر اس کے باوجود 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر 3 کا وقوع نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض نہ ہوتے، یا کم از کم بعد میں فرما دیتے کہ 3 نہیں ہوئی بلکہ 1 ہوئی ہے۔ یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے شرح جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تیسری حدیث باب بخاری شریف باب ما جادہ طلاق الثلاثی کے تحت ایک حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا طلق امرأتہ 3۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے عدت گزرنے پر کسی اور شخص سے نکاح کر لیا، فتزوجت، اس عورت نے نکاح کر لیا، فطلقا، ٹھیک ہے، عدت گزرنے پر اس نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا، پھر اس نے بھی طلاق دے دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئی کہ کیا اب وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حتیٰ یذوق عصیلتہا کما ذاق الاول، کہ آپ نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے شہد کا مزہ نہ چکھ لیں، یعنی ہم بستری جب تک نہیں کر لیتا تو اس وقت تک یہ پہلے شوہر کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کتاب الطلاق جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 791، مسلم شریف باب لا تحل المطلقۃ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 463، سنن کبریٰ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بیک وقت 3 طلاقوں کے بعد حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور رجوع جائز نہیں ہوتا۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ اسی شخص نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، عمدۃ القاری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 237، فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 367۔ تو یہ میں نے 2-3 احادیث پاک بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور بھی میرے سامنے حدیثیں ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فطلقنی زوج 3، کہ مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، وہ خارج الی الیمن، اور وہ جو ہے وہ یمن سے جو ہے وہ کیا تھا، باہر تھا، اور جبکہ وہ خود یمن میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرما دیا۔ امام ابن ماجہ نے انتہائی واضح و صریح الفاظ کے ساتھ
باب کا نام ذکر کیا جس کے تحت یہ حدیث مبارکہ نقل کی، اس کا نام یہ ہے کہ باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، یعنی یہ باب اس بارے میں ہے کہ جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں۔ اگلی 5ویں روایت یہ ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق بتہ دی، طلاق بتہ۔ پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کتنی طلاق کا ارادہ کیا؟ اس نے عرض کی کہ 1 طلاق کا، تو حضور علیہ صلوات والسلام نے فرمایا اس پر قسم اٹھاؤ، تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر قسم اٹھائی تو اور کہا کہ ان کی نیت 1 طلاق کی تھی، تو حضور علیہ صلوات والسلام نے فرمایا جتنی طلاق کی نیت تھی اتنی ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ اسی طرح اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شمار احادیث پاک ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں پر 3 طلاقوں کا فیصلہ حضور علیہ صلوات والسلام کی بارگاہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی کو برقرار رکھا، ان کو 3 کو 1 قرار نہ دیا۔ تو 3 طلاقیں اگر کوئی شخص کسی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر لگاتار 3 طلاقیں یا اکٹھی 3 طلاقیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، وہ 1 طلاق نہیں ہوتی۔ اب اس کے اوپر جو ہے آثار صحابہ ہیں، جمہور صحابہ کرام کے اقوال ہیں اور ان کے حوالہ جات ہیں، وہ میں اگلی ہی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سمجھنے بھی کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔